یہ جو دور آیا ہے جسے لوگ ترقی کا دور کہتے ہیں، جس میں لوگ آج گدھے بن کے کھانے کھا رہے ہیں، ہاں ٹہل ٹہل کے کھا رہے ہیں حضرت۔ پہلے مہمان نوازی کے اصول یہ تھے، مہمان بیٹھتا تھا، میزبان چل چل کے کھلاتے تھے۔ آج میزبان یوں کھڑا ہے اور مہمان چل چل کے کھا رہا ہے۔ قورمہ یہاں سے لیا، دال وہاں سے لی، سبزی وہاں سے لی، کبھی کبھی پلیٹ اتنی بھر لی کہ اسے سنبھالے کہ کھاوے۔ صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اور پھر کھانا پڑ گیا کم تو کہہ رہے ہیں بتا میں مولانا نے فاتحہ کچی پڑھی تھی یا دل سے نہ پڑھی، میرا 12 کونٹل قورمہ تھا، اگر فاتحہ صحیح پڑھ دیتے تو بچ جاتا آدھا۔ ایک تو نے خالی چکھایا، اوپر سے مجرم مولانا میت کی روٹی میں بھر بھر کے دیتے ہوئی نے 40ویں کی روٹی کھائیں گے، اماں کے ایصال ثواب کے کپڑے پہنیں گے اور برات کے کھانے کھائیں ٹھلوے۔ پہلی بات تو مدرسے کی دعوت نہیں ہوتی، ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں، اسے عزت کہتے ہو قرآن کی؟ پہلی بات تو دعوت ہوتی نہیں ہے، ہو بھی جاتی ہے تو بلانا بھول جاتا، سب کھا جاتے ہیں۔ امام صاحب کی بھی خبر آتی مولانا کی کہ بھئی ایسا ہے کہ بتاؤ بچوں کی دعوت ہوئی تھی، کہہ رہا ارے بھول گیا مولانا۔ پھر ایسے کہہ رہا کہ یار میں نے صبح کہہ دی تھی آ جاتے۔ سنو میں ایک بات کہہ دوں، یہ قرآن والے لوگ ہیں، یہ بھلے 3000 میں زندگی گزار لیں لیکن اتنے بڑے خوددار ہیں، بن بلائے کسی کے دسترخوان پہ بیٹھا نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوددار والے لوگ خوددار بڑے ہوتے ہیں، خوددار بڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں جاتے یار، یہ نہیں جاتے۔ اور ہم نے معیار کیا بنایا، اگر قسمت سے قرآن والوں کی دعوت ہو جائے، ان کو بلا بھی لیا جائے تو لڑکا کہتا ابا حافظ جی نے بچے بھیج دیے ہیں، ابا کہتا ادھر کو پال بچھا کے کھلا دے، ادھر بھی تو ٹیبل لگا ہے، وہاں بھی تو اسٹینڈر بیٹھنے کا طریقہ ہے، لیکن قرآن والوں کے لیے کہا جاتا ہے ادھر کونے میں پال بجھا کے کھلا دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کرسیوں پہ کون بیٹھے گا؟ یہ جو ٹیبل پہ دسترخوان لگا کے یہ کس کے لیے لگائے گئے؟ کہ یہاں پہ وی آئی پی لوگ آنے والے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں وی آئی پی کون ہے؟ تو دنیا نے معیار بنایا، ہم بھی بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے کہ وی آئی پی ہوگا کون۔ ہم نے دیکھا 22,000 کا کوٹ پہنے ہوئے 6 فٹ کا بندہ چلا آیا، 3,000 کا چشمہ ہے، 18,000 کا جوتا، لوگ ہٹو بچو کر رکھے تھے، کہے کہ یہ وی آئی پی آیا ہے۔ اس کے بعد مہنگے کپڑوں والا آیا، کہ یہ بھی وی آئی پی ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہائے قوم تو نے کسے وی آئی پی کہا ہے؟ جس کے جوتے مہنگے ہیں تم اسے وی آئی پی کہتے ہو، جس کے کپڑے مہنگے ہیں تم اسے وی آئی پی کہتے ہو، جس کا چشمہ مہنگا ہے تم اسے وی آئی پی کہتے ہیں۔ چل اپنے نبی سے پوچھ کہ وی آئی پی ہوتا کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن فعلمہ۔ سن، وی آئی پی وہ نہیں ہوتا جس کا جوتا مہنگا ہے، وی آئی پی وہ نہیں ہوتا جس کے کپڑے مہنگے ہیں۔ پھر کون؟ آقا فرماتے ہیں وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھا کرتا ہے، قرآن پڑھایا کرتا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلی حضرت عظمت قرآن، فیضان قرآن، مفتی حماد شاہی قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ ہم کسے وی آئی پی کہہ رہے ہیں؟ یہی جو 50,000 کے کپڑے پہن لے وہ وی آئی پی ہو گئے؟ نہیں، خدا را بدلو اپنے آپ کو۔ جو جگہ قرآن والوں کی ہے نا وہ انہیں دو، گارنٹی ہے میری جا۔ کھانا کم بھی پڑ گیا ہو، برات دھوکے دے کے دوسرا زیادہ لے آیا ہو، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، برات دھوکہ دے کے، کیونکہ بیٹی والا پوچھتا کتنے لوگ آئیں گے، کہہ رہے ہیں بس ایسے 350 ہو جائیں گے، اور جو گاڑیاں اترتی ہیں تو 450 نکل آئے۔ پہلی بات تو خدا را اسلام میں برات کا تصور ہی کوئی نہیں۔ یہ جو بھر بھر کے کسی کا بیڑا غرق کرنے ہم لوگ جاتے ہیں نا، یہ غلط جاتے ہیں، غلط جاتے ہیں۔ ہاں بھئی ایک بیٹی کو پال لینا سب سے بڑی بات ہے، اور پال کے کسی کے حوالے کر دینا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ اور پھر تعجب نہیں ہوتا پہننے کے کپڑے، سونے کا بستر، کھانے کا سامان باپ بیٹی کو دے کے بھیج رہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اوپر سے کہہ رہا ہے کہ 300 لوگ آئیں گے اور 450 لے کے پہنچ گئے۔ تجھے پتہ ہے ایک روٹی بھی اگر کم پڑ گئی، غریب کی عزت کے تانے پوری زندگی اس کی بیٹی کو ملنے، بھول گیا یہ؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم نواب بنے رہے اور دوسروں کی عزت کو جوتیوں میں رولیں۔
سن جیسے تیرا بھی اللہ ہے نا ویسے بیٹی والے کا بھی اللہ ہے، لمٹ میں رہنا۔ اگر کوئی کمزور ہے، حضرت علی نے فرمایا تھا لوگوں طاقتور سے ڈرنا یا نہ ڈرنا لیکن کمزور سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ لوگوں نے کہا تھا علی بات سمجھ میں نہیں آئی، طاقتور سے ڈرنا چاہیے، کمزور سے کیا ڈرنا؟ فرمانے لگے طاقتور سے کائے کا ڈرنا، وہ بدلہ لینے کا حوصلہ رکھتا ہے، وہ حیثیت کے مطابق بدلہ لے گا، لیکن یاد رکھنا اگر غریب پہ ستم ہو گیا وہ بدلہ نہیں لیتا، وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اگر اس کی اٹھتی نظر پہ رب نے کرم کر دیا نا تو پھر تجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، کمزور پہ رحم کرنا ہے، یہ اسلام ہے، یہی دین ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اسلامی تعلیم کے بارے میں کچھ خبر ہوگی۔ میں تو یہ بات کھل کے کہتا ہوں حضرت، میں کہتا ہوں اللہ گھر میں ایک حافظ ضرور پیدا کرے سب کے، کیونکہ اپنوں کا درد بھی صرف پڑھا لکھا سمجھ سکتا ہے، سب نہیں سمجھ پاتے۔ آپ کہیں کہ صاحب غلط کہہ رہا ہوں میں تو میں آپ ہی کے گھر سے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دلوں میں درد حضور کی تعلیم پیدا کرتی ہے، حضور کی تعلیم پیدا کرتی ہے دلوں میں درد۔ آج تک کوئی مولوی ایک بتا دو جو جہیز کی وجہ سے بارات لوٹا کے لے آیا ہو، ایک حافظ جی دکھا دو جو کیش کی وجہ سے بارات بیٹی کے دروازے سے لوٹا لایا ہو۔ میں آپ کو ہزار چہرے دکھاؤں گا کہ جو عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، دین سے مطلب نہیں تھا، کسی کی بیٹی کے ہاتھ پہ مہندی لگی رہ گئی اور کوئی اپنی ضد کی خاطر گاڑیاں واپس لے آیا۔ کیوں؟ آج پوری قوم نہیں رو رہی ہے؟ اس مہنگائی کے دور میں بیٹیاں باپ کے دروازے پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، کوئی برات لانے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھیک اتنی مانگنے لگ گئے لوگ، 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ ایسے مانگ رہے ہیں لوگ، ایسے لگ رہا ہے جیسے بیٹی والے کے گھر حرام کی دولت رکھ کے آیا ہے۔ نکلو ان چیزوں سے بھائی، اب نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹیاں فخر سے کہیں شکر مالک تو نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے۔ 15 لاکھ 20 لاکھ لے کے بھی منہ سیدھے نا، پھر بھی بیٹھ کے کہہ رہا تیرے پلائی بہت پتلی ڈال دی اس نے، 20 لاکھ کے تیرے آپریشن میں کام آئیں گے، اس کی ڈلوالے پلائی موٹی، حرام کے مل گئے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو جہیز مانگ کے لیا جائے گا نا وہ جہیز نہیں ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ نکلو ان چیزوں سے بھائی، نکلو۔ نکاح اتنے آسان کر دو کہ لوگ امتی ہونے پہ فخر کریں کہ حضور نے ان لوگوں میں پیدا کیا ہے، حضور نے ان لوگوں میں ہمیں لیا ہے کہ جو ایک دوسرے کا درد رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا براتیں 400 اتر جاتی ہیں کبھی کبھی، ہوتا ہے نا یہ، اور کہہ رہا کہ صاحب ان کی وجہ سے فاتحہ ہلکی پڑھیے تھے، 2 صورتیں اور ملا دے تو مولانا کا کیا چلا جاتا ہے۔ اے مولانا پورا قرآن پڑھ دے گا، مر کے تو دیکھ، پڑھتا نا پورا ہی پڑھے۔ ہاں بھائی میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کچھ کڑوی باتیں کہوں برداشت کر لیجئے، اللہ کرے یہ باتیں ذہن میں اتر جائیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کھانا 150 کا بنائے، لوگ 200 آ گئے تو سن پھر یہ عمل کر، قرآن والوں کو لے کے جا، پڑھنے والوں کو لے کے جا، سب کو روک دے، بولے بھائی سارے بعد میں کھائیں گے، پہلے حضور کے مہمان کھائیں گے۔ اور ان کے آگے ڈسپوزل پلیٹیں نہ رکھنا، یوز اینڈ تھرو، وہ نہیں، قیمتی اوریجنل والی گھر والی لا کے رکھنا۔ اور ان سے کہ چمچ سے نہ کھاؤ، آج انگلیاں ڈال ڈال کے کھاؤ، جو ان کے آگے کا کھانا بچ جائے اسے دیگ میں جا کے ڈال دے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی رحمت پہ اتنا بھروسہ ہے، جس کھانے میں قرآن والے انگلیاں ڈال دیتے ہیں اللہ انگلی کے سہارے اپنی رحمتیں اڈیر لیتا ہے۔ کر کے تو دیکھو، یہ کر کے تو دیکھو، لیکن ہم نے وظیفے ہی چھوڑ دیے۔ کہہ رہا ہے امام صاحب دال پڑھ دو مٹھی بھر، کیا کرے گا برکت ہوتا ہے۔ فصل ماری گئی ہے زکوٰۃ نہ دینے کی، عشر نہ دینے کی وجہ سے، اور پیر صاحب سے پانی پڑوا کے لا کے کھیت میں الچھ رہا۔ ابے پیر صاحب کو اللہ سے لڑا گا، اس نے تو پٹ اس لیے کیا کہ تو نے عشر نہیں دیا۔ کہہ رہے بن موسم بارش ہو رہی ہے، تاپمان اچھا نہ، تاپمان بھی تو اللہ ہی بناتا ہے، یہ کیوں بھول گئے؟ وہ پتھر میں جان ڈال دے، وہ ایسا رازق ہے کہ کیڑے کے اندر، وہ پتھر کے اندر کیڑے کو ہری پتیاں دے دیتا ہے، تو وہ اشرف المخلوقات کو بستر پہ بیٹھے ہوئے حلال روزی نہیں دے سکتا ہے؟ لیکن مانگا ہی نہیں، فصل اچھی ہو گئی تو کہہ رہا بیج کا کمال ہے، اور ماری گئی تو کہہ رہا موسم کا بوال ہے۔ یہ عقیدے ہمارے بھئی، یہ عقیدے ہمارے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھیے،
میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے سوچتا ہوں کہ اپنے دور کے سب سے بڑے صوفی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، لے کے اجی مسلک لے لیا، مسلک کر دیا، ابے تو یہیں اٹکا پڑا ہے۔ جس نے ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھی، جس کی پوری زندگی ایک سنت قضا نہیں ہوئی، جو سوتا تھا تو محمد بن کے سوتا تھا، جو چلتا تھا تو ادائے مصطفیٰ بن کے چلتا تھا، لیکن جانتے ہو خدا ترسی، وہ جب موت کو تصور کرتا ہے تو کہتا مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلے۔ پوری دنیا کی زکاتیں کھا گیا اور کہہ رہا میرے ہو گئے تو نہ مسجد جا نہ اللہ سے مانگ، نہیں مانگ، ڈھرو اللہ سے۔ کدھر چل دی؟ فصل ماری گئی، کہہ رہا موسم نے مار دی، اچھی ہو گئی تو کہہ رہا بیج کمال کا تھا۔ اللہ کہتا بھول گیا تو سن، تو ایک دانہ ڈال کے آیا تھا، اس پہ تو نے پٹیلا دے کے مٹی چڑھائی، بتا مٹی کا سینہ چیر کے اتنی کوپل سی نازک سی ایک پتی کو کس نے باہر نکالا؟ وہ میں ہی تو تھا جس نے ایک دانے سے کوپل پتی نکال کے میں نے اس کو عروج دیا۔ سن، تو دانہ ڈال کے آ گیا تھا، تجھے کیا پتا رات کو شبنم سے میں نے نہلایا، حباد صبا کے جھونکے میں نے دلائے تھے، تجھے کیا پتا چاندنی سے دل تو میں نے لگایا تھا، سورج سے میں نے اس کو طاقت بخشی تھی، تو دانہ ڈال کے آ گیا تھا۔ پتا کبھی موسم کو بدل کے میں نے اس کا مزاج بدلا، کبھی ہوائیں چلا کے میں نے اس کو عروج بخشا، کبھی میں نے پانی گرا کر کے اس کو توانائی بخشی۔ تو کہتا کہ بیج کا کمال ہے، وہ یہ کہتا سن تو ایک ڈال کے آیا تھا، میں نے ایک سے 7 پودے اگائے، ایک پودے میں ایک بال لگائی، ایک بال میں 70 دانے رکھے۔ بتا یہ تیرے بیج کا کمال تھا کہ ہمارے کرم کا کمال تھا؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ تیرے بیج کا کمال ہے؟ تو بھول گیا کہ تو لیٹتا کہ تیرا ہاتھ باہر ہوتا ہے، کتنی بھی سردی آ جائے کمبل میں سر باہر ہوتا ہے۔ یہ تیری پیکنگ ہے، اب ہماری پیکنگ دیکھ۔ دھان کو جب چاول کو ہم نے پیک کیا ہے، کتنی بارشیں گرا دے، کتنا پانی بہا دے، ایک بوند چاول تک نہیں پہنچتا ہے۔ ہمارے گیہوں کی پیکنگ دیکھ لے، کتنی بارشیں آئی ہیں، دانے تک پانی نہیں پہنچا ہے۔ یہ ہمارا کمال تھا۔ وہ کہتا سن، ہم نے تجھے دے دیا ہے، ہم تجھ سے سارا نہیں مانگتے، وہ دے دے جو ہمارا ہے، باقی تو رکھ لے۔ تو ایک دیتا رہے، 7 کھاتا رہے، ایک دیتا رہے، 19 کھاتا رہے، ایک دیتا رہے، 9 کھاتا رہے۔ وہ کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہمیں دیتا رہے، ہم تجھے دیتے رہے۔ بابا دارے تکبیر، دارے رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی عماد صاحب مراد آبادی، دارے تکبیر، دارے رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ دیں گے انشاءاللہ، کھیتی آئے گی تو 10واں 20واں حصہ دیں گے۔ کون سا واجب ہوا یہ اس وقت علماء فیصلہ کریں گے۔ کھیت انجن کا پانی زیادہ لگا ہے کہ بارش کا زیادہ لگا ہے، یہ فیصلہ موجودہ وقت کہ آپ کے علماء کریں گے آپ کو کون سا حصہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، یہ ان سے آپ پوچھئے گا کہ کون سا دینا ہے ان کو، سمجھ رہے ہیں نا، 10واں دینا ہے کہ 20واں دینا ہے، یہ بتائیں گے اس وقت کا ماحول اور موسم دیکھ کر کے۔ مگر دیجئے گا اپنے بچوں کو حرام کے لقموں سے بچائیے، اس لیے کہ اگر ایک دانہ بھی حرام کا حلق میں گیا تو بیٹا تیرا ہوگا لیکن فرما بردار نہیں ہوگا۔ نسل اچھی کرنے کے لیے نا رزق حلال ضروری ہے، ہاں رزق حلال بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، فصل اچھی ہوتی ہے، زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ کوشش یہ کریں گے ہم کہ حلال روزی کھائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں سارے بچے انشاءاللہ۔ بیٹے بڑا بننا کمال نہیں ہے، نیک بننا کمال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نیک بننا کمال ہے۔ میں کیا، میری اوقات کیا، میرا محبوب، میرا نبی، رب کا محبوب، رب کا محبوب، رب کا محبوب، رب کا محبوب، کتنا محبوب، کتنا محبوب، اتنا محبوب۔ وہ کہتا ہے محبوب تو جدھر چاہے گا ادھر قبلہ کر دیں گے۔ وہ کہتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دل تھوڑا کیوں کرتا محبوب، حکومت ہماری ہوگی، مرضی تیری چلنی ہے، اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کر کے ہم مانیں۔
ہے نا وہ اتنا محبوب وہ محبوب کہتا ہے، جانتے ہو، سنے ذرا تھوڑی سی. ہاں ہم لوگ زیادہ تر کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں نا، کھیتی ہوتی ہے یہاں پہ کسانی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دھان کٹوا لیتے ہیں مزدور سے اور کہتے ہیں سن بھائی ابھی جھڑے تھوڑی ہیں، جھڑ گئے تو پھر آ گیا کہ صاحب پیسے دے دو، کہہ رہا سن بھائی ابھی بکے تھوڑی ہیں، بک بھی گئے تو کہہ رہا چبے تیرے 250 روپے لیے 4 چکر لگا دیے. اس سے کہہ رہا تیرے 250 روپے لیے 4 چکر لگا دیو بغیرت، یہ 250 روپے والا تجھ سے خوددار ہے، یہ بھیک مانگنے نہیں اپنا حق لینے آیا ہے. تجھ سے 250 روپے لی نہیں دیے جا رہے، تو اس سے گیا گزرا ہے. کوشش یہ کریں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیں. یہ نظام میرے نبی نے بنایا ہے، یہ قانون میرے نبی نے بنایا ہے. کوشش کیجئے گا کسی کا دل نہ دکھے، ورنہ ہم جانتے ہیں کتنے مزدور اس کنڈیشن میں مزدوری کرنے آتے ہیں منڈی میں، مارکیٹ میں، کھیت میں، کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اور بچے بھی اس آس میں بیٹھے رہتے ہیں ابا آئیں گے تو آٹا آئے گا، ابا آئیں گے تو دوا آئے گی، ابا آئیں گے تو کھانا بنے گا. کتنے گھروں میں چولہے اس لیے ٹھنڈے رہتے ہیں کہ ابھی باپ نہیں آیا ہے. خدا را اگر تم سے کوئی اپنے پیسے مانگے نہ تو ٹالنا مت، کہیں ایسا نہ ہو تیرے قرض روکنے کی وجہ سے کسی گھر کی بھوک لمبی پڑ جائے. اگر بھوک لمبی پڑ گئی اللہ تیرے سجدے منہ پہ مار کے کہے گا میرے بندے کو بھوکا رکھ کے تڑپانے والے میری بارگاہ میں سجدے کیا کرنے لایا ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے. آپ کوشش کیجئے گا کہ کسی کو دکھ نہیں دینا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب، پھر سے بولیں ہمارا رب. یہ کرسی والے بول سکتے کہ نہیں؟ کرسی 5 سال کے لیے مل رہی ہے اللہ، اور وہ بھی بے ایمانی کر کے، ادھر کی گولک ادھر، ادھر کی پرچی ادھر کر کے، کبھی اے بی ایم کا گھپلا، کبھی کاؤنٹنگ کا گھپلا. ایسے کرسی 5 سال بچ رہی ہے. یہ زمیندار اچھے لوگ ہیں، انہیں رہنا بھی زمین پہ ہی ہے، جانا بھی زمین میں ہی ہے. آپ کو کرسی بچانی ہے تو بولو ہمارا رب، ہمارا رب. قطعی بولنے تیار نہیں پیچھے والے ہے. ایسے لوگوں کے لیے دل کرتا اللہ کرے یہ چلے جائیں اور ان کی جگہ اچھے لوگ لے لیں. میں دنیا سے جانے کی بات نہیں کر رہا، گھر جانے کی بات کر رہا. بول سکتے ہیں نا ہمارا رب، ہمارا رب اللہ ہے. وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ کہتا تم میرا کام کرو میں تمہارا کروں. ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے پیسے لگائے بچوں کو پڑھایا ہے، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ امریکہ کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اٹھا لاؤ، کسی بھی مذہب کا پیروکار لے آؤ، وہ اپنی مذہبی کتاب اس ترتیب سے سنا دے جتنی ترتیب سے یہ 9 سال کا بچہ سنا سکتا ہے. ہاں ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں گے، دیکھ کے کتاب نہیں پڑھ پاتے اپنی. یہ تو حضور کا کرم ہے کہ 9 سال کے بچے کے سینے میں رب نے پورا قرآن اتار دیا. یہی تو ہم کہتے ہیں یار حضور کا امتی چاہے تو سب سے پہلے IAS بن سکتا ہے، سب سے پہلے IPS بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ ذہن کسی قوم کے پاس ہے ہی نہیں. لیکن پڑھتے ہی نہیں. 9ویں تک تو کھچڑی کھاتا سرکاری اسکول میں، ہائی اسکول میں 2500 روپے دے کے پاس ہو رہا ہے، لگ کے تکے ماری کر کے ٹکے ماری سے 12واں پاس کر لیا. انٹرویو میں باہر کہہ رہا میرا نام عبداللہ تھا اس لیے نکال دیا. نہیں تو گدھا تھا اس لیے نکال دیا. میں ایک سیدھی بات حضرت جانتا ہوں، یہ تمام تر ذمہ دار. اچھا آپ بتاؤ جسے قرآن نہیں آئے گا تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو گے؟ بولو زور سے. جس کی داڑھی نہیں ہوگی اسے امام بناؤ گے؟ بولو. جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہو اسے امام بنا لو گے؟ کیونکہ اسے ہی بناؤ گے جو لائق ہوگا. تو بھائی کرسی اسے ہی ملے گی جو لائق ہوگا. تم کامیاب بنو، آپ کچھ اپنے اندر پیدا کرو نا. آپ کہہ رہے ہو جی عبداللہ نام تھا یوں نکال دیا، فیض اللہ نام تھا یوں نکال دیا. مصباحی صاحب IPS ہیں، جا کے دیکھ لو اتنی بڑی داڑھی ہے.
اشرفیہ سے فارغ ہے، مضبوط کرسی پہ بیٹھے، کوئی مائی کلال کیوں نہیں چھین سکا؟ جبکہ علامہ فہامہ بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، حافظ قاری بھی ہیں، عالم فاضل بھی ہیں، آئی ایس بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی مرض کی دوا بچ جاؤ، مریض خود تمہارے گھر تک آئے گا۔ لیکن ہم تو رشوتیں دے دے کے پاس ہو رہے ہیں، پھر کہہ رہا نوکری نہیں مل رہی۔ عبداللہ نام تھا اس لیے نکال دیا۔ تم ایک بات بتاؤ، کرونا آیا تھا، بھول گئے کیا؟ یہ پھر سے لوک ڈاؤن لانے کے چکر میں الیکشن آ رہا، سنکرمن بتال لگے بھی صحیح آ رہا، الیکشن تو لا رہے، کرونا پھر سے کہہ رہے اب کیا بہت ہائی ہو کے آ رہا۔ یہ کنڈیشن دیکھا تو تم نے لاک ڈاؤن لگا تھا۔ دکانیں، بولو یار بولو، ٹائم ہو گیا۔ دکانیں، مارکیٹ، بازار، چکی، راشن سارا ہی بند تھا کہ نہیں؟ لیکن بتاؤ، بیڑی پینے والوں کی بیڑی چھٹی، مسالہ کھانے والوں کا مسالہ، تمباکو کھانے والوں کا تمباکو کہاں سے مل لیا تھا؟ اگر پتہ چل گیا خیالی رام شاستری کی دکان کھلی ہے تو یہ نہ دیکھا کہ ہے کس کی ہاتھ ڈال دیا۔ 15 روپے کا منڈل 50 میں ملا، پھر بھی لے کے آئے کہ نہیں؟ بولو، ارے بولو۔ اگر کسی مسلمان نے دکان کھولی تو خیالی رام شاستری نے نہیں پوچھا کہ بھائی کی دکان کس کی کھلی ہے، اس نے ذات نہیں دیکھی، برادری نہیں دیکھی، اس کا کام جہاں سے چل رہا تھا اس کی دکان پہ جا کر کے کام چلایا۔ میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج بن جاؤ، تم دل کے اسپیشل ڈاکٹر بن جاؤ، پھر برادری بن کے تمہیں IPS کی ڈگری نہیں دی جائے گی، MBBS کا قلم تمہارے ہاتھ میں ذات دیکھ کے نہیں دیا جائے گا، قابلیت دیکھی جائے گی اور یہ اعلان کیا جائے گا ذات کوئی بھی ہو لیکن ملک کی ضرورت اسی سے پوری ہو رہی ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی لیے تمہارے اہرا والے کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے۔ جو باپ والکوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں وہ قطعی بولنے تیار نہیں، جو بچے ماں باپ سے تنگ آگے وہ کہہ رہے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے۔ بچوں کی آواز زیادہ نکل رہی ہے، ان پہ ستم نہ کرنا، دھان کٹوا کے گیہوں لگوا کے، ان کو پڑھائی میں لگاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دو۔ اب بم کا دور نہیں، اب قلم کا دور ہے۔ جو پڑھے گا وہی آگے، جو پڑھے گا وہی آگے، جو پڑھے گا وہی آگے۔ لیکن شرط ہے ماسٹر بھی بناؤ لیکن ساتھ میں حضور کا دین بھی دو، ڈاکٹر بھی بناؤ لیکن ساتھ میں حضور کا دین بھی دو، تاکہ وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھے نا MBBS کی کرسی سنبھالے اور دوا لکھے تو اوپر هو الشافی لکھے، اور جب پڑیا باندھے حضور پہ درود پڑھے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں گولی سے فائدہ ہو نہ ہو، حضور پہ پڑھے جانے والے درود سے فائدہ ہونے لگ جائے۔ اس لیے ہم پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے۔ ہمیں خالی تسبیح والا نہ سمجھنا، ہم قلم والے بھی ہیں، ہم تلوار والے بھی ہیں۔ ہاں چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پیر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ آپ کے ادارے نے حافظ قرآن دیا، اللہ سلامت رکھے۔ مولانا ہمارے انیس الرحمن صاحب قبلہ اور ان کے جتنے بھی جملہ رفقا احباب اور پوری بستی والے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ صرف حافظ قرآن نہیں، یہ جنت کا ٹکٹ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آخری باتیں ہیں اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ مدرسے، یہ حضور کے کرم کی آماج گاہ ہے، یہ یہاں سے حضور کے کرم کے چشمے پھوٹا کرتے ہیں۔ لو تم نے تعویذ بہت لوگوں سے لیے ہوں گے فصل مارے جانے کے، برکت نہ ہونے کے، ایک تعویذ میں دے جا رہا ہوں۔ وہ تعویذ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا میرے گھر میں برکت ہو، ایک قرآن والے کی ڈیوٹی خود لگا لے کہ اسے میں کھانا کھلاؤں گا، قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے قدموں کی برکت سے اللہ تمہارا خاندان پال ڈالے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہ اتنی بڑی بینکنگ سیونگ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ شاید دنیا میں نظر نہ آئے، لیکن آخرت میں یہی نظر آئے گا، یہی نظر آئے گا۔ یا تو قرآن پڑھو، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کے مددگار بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔
پھر بیڑے پار ہو جائے گا. مرنا سبھی کو ہے, موت سبھی کو آنی ہے, اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے بال سفید ہوں گے تبھی مرنا ہے. ہم نے تو 8 سال کے بھی جنازے دیکھے, 6 ماہ کے بچوں کے بھی جنازے دیکھے, 12 سال کے لوگوں کے جنازے دیکھے. ہم نے دولہا بن کے گیا لیکن دولہا بن کے نہیں لوٹا, کفن میں لپٹ کے آیا. ہم نے ایسے بھی جنازے دیکھے. ہم نے یہ بھی دیکھا سجدے میں گیا سر نہ اٹھا, قرآن کھول کے بیٹھا مکمل نہ کر سکا. ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں. تو خدا را تیاری رکھو. موت وہ نہیں ہونی چاہیے لوگ کہیں ہائے برا ہوا, ایسا ہونا چاہیے لوگ دیکھ کے کہیں کاش ایسی ہی موت ہمیں بھی آ جاتا. لیکن ہم نا ایک بہت بڑا وہ پالے بیٹھے ہم کہہ رہے یار مولانا تم اپنے رکھو اپنے پاس, پیر صاحب سے پڑھوا لوں گا نماز جنازہ, جنت پکی ہے. پیر صاحب کی خود کا کرے میں. حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت ہے حضرت, کوئی نہیں بچائے گا. اللہ کا خود کا فیصلہ یہ ہے کہ حقوق العباد سارے برابر کر کے آنا, ورنہ یہاں اس وقت تک نہیں چھٹو گے جب تک حساب پکا نہ کر لیا جائے گا. اللہ کریم ہے, وہ جسے چاہے بخش دے, اس کے کرم پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن قانون اسی کا ہے, میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے, اسی کا قانون ہے. 1 روپیہ مار کے آؤ گے نا 1 پیسہ, وہ کہہ رہا 500 نمازیں لوں گا میں, اور اسے دلواؤں گا جس کا روپیہ 1 پیسہ جس کا کھا کے بیٹھے ہوئے. 500 ہے ساری پڑی نہیں ہے, وہ تو مقبول لینے کی بات کر رہے ہیں. کئی تو کہتے ہیں ہم پہ ہے ہی نہ لے گا کیا. تو سنو, جس پہ نہیں ہوں گی اس کے کندھے پہ اس کے گناہ ڈالے جائیں گے. اس لیے نکل آؤ, نکل آؤ, حلال کھاؤ, اللہ کو مناؤ. جب حلال کھاتی ہیں نسلیں تو پھر قرآن کے قاری پیدا ہوتے ہیں, دین کے راہبر پیدا ہوتے ہیں. اس لیے رزق حلال رکھے. یہ مدرسے, یہ بچہ اللہ اسے سلامت رکھے. ہمارے تمہارے بچے دبئی کویا بدیش سے آتے ہیں تو کوئی گفٹ میں کمبل لا رہا ہے, کوئی کپڑے لا رہا ہے, کوئی جوتے لا رہا ہے, لیکن یہ جو بچہ گھر جائے گا نا تو اپنے باپ کو گفٹ میں جا کے جنت کا ٹکٹ پیش کرے گا. کہے گا ابا میں تیرے لیے لے جنت کا پروانہ لے کے آیا ہوں. میں اس ماں کو مبارکباد کرتا ہوں جس نے اس لال کو دودھ پلایا ہے جو بدلے میں جنت کا ٹکٹ لے کے جائے گا. وہ بہنیں مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے ایسے بھائی کی پرورش کی اور سنبھالا کہ جو بدلے میں بہنوں کو قرآن کا تحفہ دے گا. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. جب سانسیں بند ہونے لگتی ہیں نا تو 3 چیزوں کا خیال آتا ہے. کتنی چیزوں کا؟ تھک گئے چچا؟ آ رہے ہیں, اچھا آگے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں بھی سمجھ سکتا ہوں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. نہیں, 3 چیزوں کی فکر ہوتی ہے بندے کو. مرتے ٹائم 3 چیزیں. نمبر 1 ایک خیال آتا ہے کہ جو دولت کمائی ہے اس کا کیا ہوگا. یہ پہلا خیال مرنے والے کو آتا. ہائے بڑی محنت سے کمائی تھی, ارے کلوا موج کرے گا اس پہ, گڈو موج کرے گا, پپو موج کرے گا, میں تو کچھ نہ کر پایا. 1. نمبر 2 میرے بھورا کا کیا ہوگا, میرے بیچ والے کا کیا ہوگا, ایک تو چھوٹا ہی ہے اس کا کیا ہوگا. 2 اولاد کا خیال. نمبر 3 ہائے افسوس کوئی نیکی نہ کر سکا. یہ لاسٹ خیال. قبر میں کیا بنے گا, کبھی منہ دکھانے کا لائق نہیں بنا, کبھی رویا نہیں رات کو. میرے بچوں نے کہا تھا ابا 64 کا ہو گیا ہے, اس بار میں کیک بڑا والا لاؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے میرے ابا کا 64 سال پورے ہو گئے زندگی کے. ہائے افسوس ہم بڑھتی عمر کے ساتھ کیک کاٹنا تو سیکھ گئے لیکن گناہوں کی زنجیر توڑنا نہ سیکھ سکے. افسوس کے ساتھ ہم نے بڑھتی عمر کو لمبائی تو کہہ دیا لیکن گھٹتی سانسوں کی قد و قامت نہ سانچ سکے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی بڈے پہ گلاب پیش کیے گئے, کبھی بڈے پہ غبارے پھوڑے گئے, کبھی بیلون اڑا کر کے مزے لیے گئے, کبھی کیک کاٹ کے خوشیاں منائی گئی. تمہیں خدا کا واسطہ ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں, کوئی 40 کا ہو گیا ہے کوئی 50 کا, اپنے بڑے یاد نہ رکھنا, جنم دن کی خوشیاں نہ منانا. اگر کبھی بڑھتی عمر کا خیال آ جائے رات کو مسجد میں آ جانا, جب دنیا سو رہی ہو آ کے تر کر لو اور رب سے کہو مالک اب پیر کانپنے لگ گئے ہیں, اب ہونٹ بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں, اب تو سجدوں میں بھی مزہ نہیں آتا ہے.
مالک جب جوانی تھی تجھے راضی نہ کر سکا، جب طاقت تھی قیام نہ کیے، اب کھڑا نہیں ہوا جاتا، کمر جھکنے نہیں دیتی ہے، سنا کہ تو بڑا کریم ہے، آ گیا ہوں بتا کیا کرنا ہے، تو سن وہ اتنا کریم ہے، وہ یہ کہتا ہے تو 60 سال کے گناہ لے کے آ، میں رحمت لے کے آتا ہوں، میں ایک قطرہ عطا کروں گا، تیرے 60 سالوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ بہت اچھا درد، بہت لاجواب۔ اللہ سے توبہ کی تیاریاں کریں، کریم ہے ہمارا رب، آواز آتی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، مانگو اپنے رب سے، اسے مانگنا اچھا لگتا ہے، اس کا قرآن کبھی لے کے بیٹھ جائے کرو۔ یہ جو بچہ حافظ بنا ہے نا، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، لگے برا کسی کو، یہ دنیا بڑی بے وفا، سگے بیٹے اتنے بے وفا ہیں، جس بستر پہ باپ مرتا ہے نا وہ بستر غریب کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اس پہ نہیں لیٹنا، اس پہ ابا کو آخری سانسیں آئی تھی۔ ہاں بتاؤ کون بیٹا ابا کے اترے ہوئے کمبل اوڑھتا ہے، کون بیٹا ابا کے اتاری ہوئے جس کپڑے کو پہن کے ابا مر گیا ہو، بتاؤ کس بیٹے نے وہ باپ کی صدری پہنی ہے؟ نہیں پہنتے، کہتے ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، کون مرا ہے اس میں؟ کتا نہیں مرا تھا، تیرا باپ مرا تھا، مگر بے وفا ہے دنیا۔ ہمارے باپ کے لیے ہمارے گھر میں نئی چادر نہیں ہوتی، وہی جو سینکڑوں جنازوں پہ پڑی ہے وہی مسجد سے لائی جائے گی چادر، وہی ڈالی جائے گی ہمارے اوپر، کیونکہ ہم وہ کپڑا باپ کے اوپر ویسٹ کرنا نہیں چاہتے جو ہمارا پسندیدہ ہے۔ بڑی بے وفا دنیا ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، تمہیں چھوئے گا نہیں کوئی بھی، سگا بیٹا ہاتھ نہیں لگائے گا، سگا بیٹا ہاں نہلانے کے لیے اور آئے گا، کفن پہنانے کے لیے اور آئے گا، جنازے پہ رکھنے کے لیے اور آئے گا، تختے پہ لٹانے والا اور ہوگا، پانی ڈالنے والا اور ہوگا۔ اب تو ہر چیز پیسے سے بیٹا خریدنا چاہتا ہے، اتنی بھی دولت نہ کمانا کہ تیرے جنازے تک کو مزدور اٹھا کے لے کے جائیں، یہ بتا رہا ہوں۔ ہاں یہ کنڈیشن ہے ہماری، دنیا بڑی بے وفا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، سارے دیکھتے رہیں گے، سارے اپنے اپنے حساب لگانے لگ جائیں گے، مگر جانتے ہو یاد رکھنا جب دنیا کے سہارے ساتھ چھوڑتے ہیں تو پھر خدا کی رحمتوں کے سہارے کام آتے ہیں۔ جوانوں میں دوست بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب تو سارے ہوٹل ہی اس لیے کھلنے کہ یاروں کی یاریاں پکی ہیں، سارے ہوٹل اب راتوں میں چل رہے ہیں، انہوں نے سب کو ہارٹ کا مریض بنا دیا، یہ نیچر کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ رات کو ہلکا کھانا تھا تو رات کو ڈٹ کے کھا رہا، پھر کہہ رہا مولانا گردے جام ہو گئے، قل واللہ پڑھ دو، میں نے کہا انا للہ پڑھوا، کوئی نتیجہ رہ گیا؟ تو نیچر کے خلاف آپ جا رہے ہیں، فطرت کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ رات کو آپ کو کم کھانا تھا تو ناک تک کھا رہا، 11 بجے یاروں کے ساتھ لوٹ کے آ رہا ہے۔ میں رک کے بات کہوں تجھے یاروں کے لیے 11 بجے تک کا وقت ہے، باپ کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ مسجدوں میں جاؤ، مسجدوں میں جاتے ہیں نا، جاتے ہو کہ نہیں یار؟ بول سکتے ہو تو بولو یار، ورنہ زبردستی میں تھوپنا نہیں چاہتا، اپنی مرضی آپ کا۔ جاتے ہو مسجدوں میں؟ قرآن پڑھنے والے اکثر 50+ ملتے ہیں، 50 کے اوپر، اس کے نیچے کے لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے بہت غور کیا تو اس نتیجے پہ پہنچا 50- جو ہے وہ ان کے یار دوست ہیں، 50+ جو ہیں انہیں دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے، یہاں تک کہ سگا بیٹا بھی ابا سے بیٹھ کے 4 منٹ بات کرتا ہے۔ اپنے بوڑھوں کو وقت دیا کرو، ان کے پاس بیٹھ کے 10 منٹ دیا کرو۔ کتابیں تمہیں صرف کتابوں کا علم دیں گی، 70 سال کا نہیں، لیکن یہ 60 سال کا بوڑھا تجھے 120 سال کا علم دے سکتا ہے، لیکن لے اس سے بیٹھا ہی نہیں، کبھی طریقہ ہی نہیں سیکھے اس سے۔ ہاں دنیا بڑی بے وفا، جب اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے کوئی بات نہیں کرتا، اور اس کا جی چاہتا میں کسی سے بات کروں، پھر جب کوئی نہیں ملتا تو خیال آتا چل مسجد، کھول قرآن،
پڑھ سورہ رحمان. رب کہتا ہے تلاوت کر, تجھے مجھ سے بات کرنے کا مزہ نہ آ جائے تو بات کر. جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب قرآن سینے سے لگاتا ہے. جب تم سے کوئی دو بات نہیں کرتا تب خدا کی رحمتیں بات کرتی ہیں. جب تمہیں کوئی منہ نہیں لگاتا تب وہ مسجدوں میں بیٹھاتا ہے. اس سے پہلے کہ دنیا ساتھ چھوڑ دے قرآن سیکھ لو. اس سے پہلے کہ کوئی بات نہ کرے قرآن سیکھ لو. اس سے پہلے کہ بیٹے منہ موڑ لے قرآن سیکھ لو. اس سے پہلے کہ اپنے بات کرنے بند کر دے قرآن سیکھ لو. اس سے پہلے کہ دنیا اکیلا کر دے قرآن سیکھ لو. اگر کل قرآن بھی نہ ہوا انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو بے بسوں کی موت مرو گے. قرآن سیکھ لو. دنیا چھوڑ بھی دے قرآن لے کے بیٹھ جانا. پڑھتے پڑھتا مر گیا تو امام بھی کہے گا فقر غیث کے جنازے میں جا رکھے گئے. پیر بھی کہے گا ناز غیث کا جنازہ گئے. کیوں کہ دنیا گانے گا کے جاتی ہے. یہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, عظمت قرآن, فیضان قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری. زندگی ایسی گزارنی ہے انشاءاللہ. او ہم دیکھو محتاج نہ بنے, کسی محتاج نہ بنے. کہہ رہا مولانا مفتی صاحب یار میرے ابا کی جنازے کی نماز تم پڑھائی ہو, کیوں؟ میں فیمس ہوں. یہ بات بتا, یہ فیمس قبر میں کام آگا؟ خود بتاؤ. یہ میرے نام کے اشتہار, میرے نام کے کیلنڈر, اگر یہ کام آتے میں سارے لاتا اور کہتا دفن سے پہلے ہی نہیں اتار دیو قبر میں. مولا کائنات مولا علی قبرستان سے گزر کے جا رہے, آپ نے مردوں کو سلام کیا, آواز آئی علی ہماری, سلام کا جواب دے کے کہنے لگے علی خیر ہے. حضرت علی کہتے تم بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا ہماری چھوڑو, یہ بتاؤ جنہیں ہم روتا ہوا چھوڑ آئے تھے ان کا کیا بنا؟ حضرت علی کہتے ہیں سنو, جن کی یاری پہ تمہیں ناز تھا انہوں نے دوسرے یار بنا لیے. جن بیٹوں کی تم فکر کرتے تھے آج وہ اپنے بچوں میں الجھ گئے, تمہاری یاد بھی نہیں آتی. کہا وہ عورت جو تیرے کفن سے لپٹ کے رو رہی تھی لگتا تھا مر جائے گی, اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہے. علی بولے اب تم بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا بس دھوکے میں تھے, ہم سمجھتے تھے عمارتیں, پیسہ, سکہ, سونا, چاندی یہ اصل ہے. فرمانے لگے قبر میں آیا تو پتہ چلا یہاں دنیا کا سکہ نہیں, یہاں حضور کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے. کہہ رہے آپ پیر صاحب سے پڑھوا لوں گا, مولانا تم پڑھا دیو, فیمس آدمی فلاں نے پڑھائی تھی. نہ یار, میں ایک بات جانتا ہوں, اپنے بچوں کو حافظ بنا لو, اپنے بچوں کو قاری بنا لو, تاکہ جنازے میں تم لیٹے ہو مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو. یہ اس لیے کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میرا انتقال ہو جائے, تم میرے جنازے میں آپ کو پڑھانے کے لیے, تمہارا ہو جائے میں آؤں بھائی مولانا انیس الرحمان کا جنازہ ہے, اچھے آدمی تھے, نذرانہ دیا تھا اور سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے, میں یہی سوچ کے نا تھوڑی گاڑی کر کے نیت کر لوں گا اور بس. لیکن ذرا سچ بتا, مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو, جنازے میں باپ لیٹا ہو, اس وقت بیٹے کو کیا کیا یاد نہیں آئے گا؟ اسے خیال آئے گا ایک دن وہ تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے, ابا کی جیب میں بھی نہیں تھے, اس نے پھٹے موزے پہنے تھے, مجھے مدرسے کی فیس دے کر کے پڑھایا تھا. وہ یہ سوچ کے آنکھوں میں آنسو بھر لائے گا. پوری زندگی کہتا رہا قاری بننا ہے تجھے, قاری بننا ہے, اس کی محنت کی کمائی سے میں قرآن پڑھتا رہا. لیکن اس مزدور کو کبھی پوری زندگی قرآن سننے کا موقع نہ مل سکا, اس لیے کہ کبھی مجھے پڑھایا, کبھی بہنوں کو رخصت کرنے میں لگ گیا. یہ سوچ کے بیٹا جب مصلی پہ ایک سرد آہ لے کے نیت کرے گا اور آنکھ میں آنسو بھر کے کہے گا مالک تو جانتا ہے, تو بڑا کریم ہے, یہ جو جنازے پہ لیٹا یہ میرا باپ ہے مالک, پوری زندگی میں اس کی غلامی کا حق ادا نہ کر سکا, اس کی محنت سے میں نے قرآن پڑھا, اس نے مزدوریاں کی, مجھے قرآن کا قاری بنایا, اللہ پورا قرآن بھی یہ نہ سن سکا. میرے مالک آج ہاتھ اٹھا کے اس کا بیٹا تجھ سے کہتا ہے میرے پروردگار اس قرآن کے بدلے میں اسے معاف کر دے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, ہو سکتا کہ پیر کی دعا بعد میں قبول ہو, مشہور مولوی کی دعا بعد میں قبول ہو, لیکن جو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ آنسو آنکھوں سے ٹپکتے ہیں, وہ اتنا کریم ہے, آنسو گرنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے. اگر بیٹا رو کر کے باپ کے لیے مغفرت مانگے گا تو یہ جنازہ قبر تک بعد میں جائے گا, اس کی قبر میں خدا کی رحمتیں پہلے اتار. بابا بابا زندہ باد, زندہ باد ہو. میرے عزیز اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. ایک ڈرامہ ہوتا, مولانا ابا کا 40 ماہ کچھ قرآن ہے, میں تو صاف منع کر دیتا ہوں بھائی, میں پڑھ رہا ہوں کیا تیرے لیے جو ہیں,
کیوں کسی کو دھوکے میں رکھنا؟ بھائی میں نے پڑھا، مجھے کیا پتا، میں پڑھتا ہوں کتنا وقت ملا، کبھی ایک رکو کبھی ایک آیت ہے، کہہ رہا ایک قرآن دے دیو تم. اور کئی بار دھوکے میں نہ رہنا. آپ سے بھی گزارش ہے، فون کر کے کہتے مولانا قرآن خوانی کرا دیو، تو مولانا بھی چھوڑی بھوٹی تھوڑی کہہ رہے کچھ تو کہنا ہے. کہنا کیا بھیج رہے ہو بچوں کے لیے؟ کہ ابا کے نام کی 1100 کی رسید کاٹ دیو، تو کہہ رہا 15 قرآن لکھ لو. 15 قرآن. بھئی مسئلہ یہ بھی ہے، 15 قرآن چپکا دیے، ویسے دھوکہ دے دیا. کبھی کبھی لسٹ ہاتھ میں آتی ہے کہ 156 قرآن ہے، تو میں منہ دیکھتا ہوں یار کدھر پڑھوائے. کہا ایک مولانا نے 17 دیے تھے، ایک نے 22 دیے تھے. میں نے کہا یہ تو پوچھ ایک آیت بھی پڑھی گئی ہے کہ نہیں؟ بھروسہ نہیں. سن بھائی، اپنے بچے کو قرآن پڑھا اور اس سے کہے بیٹے میں نے تجھے پیٹ کے لیے نہیں، میں نے قبر کے لیے قرآن پڑھایا. اور سن یہ اس دن کے لیے قرآن ہے تیرے سینے میں جب دنیا مٹی ڈال کے آ جائے، تجھے نہیں آنا ہے. اس دن مجھے فرصت ہوگی جس دن میں قبر میں لیٹوں گا، میں لیٹا رہوں گا، تو قرآن پڑھتا رہنا. اگر بیٹا باپ کی قبر پہ بیٹھ کر الحمد سے لے کے والناس کے سین تک قرآن پڑھے، تجھے کیا پتا کتنی رحمتوں کی بدلیاں اٹھیں گی، کتنی برسیں گی، کتنی جنتیں آسان ہوں گی. تجھے کیا پتا ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے، دعائیں دینے کے لیے مدینے سے مصطفیٰ آ جایا. بابا سبحان اللہ زندہ باد. اپنوں کو میں سمجھتا ہوں یہ بچہ بھی نابالغ ہے، یہ بچہ بھی نابالغ ہے. میں سچی بتاؤں ہمارا رب بڑا کریم ہے. یہی سمجھ لو خالی ہمارا رب کتنا کریم ہے. اور اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو زندہ ہونا تو انہیں بسم اللہ یاد کرا دو، انہیں سورہ اخلاص یاد کرا دو. پردیس جایا کرو، سمجھا کے جایا کرو بیوی پردیس جا رہا ہوں، زندہ آ جاؤں تو بسم اللہ. اور نہ سکانا تو دنیا آئے گی مٹی دینے کے لیے، میرے 4 سال کے بیٹے کو بھی قبر تک بھیج دینا، اور میں نے اسے بسم اللہ سکھاتی ہے. اس سے بس اتنا کہہ دینا میری قبر پہ کھڑے ہو کے خالی بسم اللہ پڑھ کے چلا ہے. ہم جانتے ہیں رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. بچے بسم اللہ کہتے ہیں، وہ آسمانوں سے جنت کے فیصلے اتارتے ہیں. کریں گے تیاری انشاءاللہ آخرت کی، کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ، پڑھائیں گے قرآن انشاءاللہ بچوں کو. عقل مند وہ نہیں ہے جو پیچھے 4 بیگھے 5 منزل 3 فیکٹری 8 پلاٹ 3 بلڈنگیں چھوڑ گیا. فرمایا گیا عقل مند وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جائے. بس یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. مرنا گئے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. سوا گھنٹہ ہو گیا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اب انشاءاللہ کبھی کبھی پھر اب کر لینا نا. 10 منٹ نہیں. اب مجھے فرمائش بھی ہے، نوجوان نے کہا تھا حضور کا شجرہ بھی پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ میری بات سنیں، دیکھیے اب انشاءاللہ لوگوں کا دل متوجہ ہوگا. میں نے دیکھو جو باتیں کہی ہیں نا، خدا کرے کہ اب آپ کے دروازے پہ کسی عالم کو نہیں آنا چاہیے. آپ کو چل کے مدرسے کے دروازے پہ جانا ہے اور کہنا ہے کہ حضور کے دین کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ قبول ہو جائے. کریں گے نا انشاءاللہ ایسے ہی؟ میں اللہ نے چاہا 10 سال پھر آؤں گا، آیا تو پھر پوچھ لوں گا کتنا پڑھایا بچوں کو، کتنا آپ نے تعاون کیا، یا خالی جلسے پہ لگا کے 1 سال کے لیے سو گئے تھے. تعاون کریں گے نا انشاءاللہ ادارے کا، ساتھ دیں گے نا ادارے کا. دنیا بند کرنا چاہتی ہے مدرسوں کو، ان علماء سے کہہ دو محنت کرنا تمہارا کام ہے، انتظام کرنا ہمارا کام ہے. اور یاد رکھیے گا یہ مدرسے نہ تم چلاتے ہو نہ ہم چلاتے ہیں، یہ مدرسے اپنے کرم سے شاہ امم چلاتے ہیں، ہے نا؟ یہاں وہی دے گا جسے حضور چاہیں گے، حضور چاہیں گے. نہیں میرے بھائی سن لو، نہ پبلک اکھڑ نہ رہی ہے تو مولوی کو کیوں کھیڑنے کے چکر میں؟ کل بھی مولوی بولا ہے، کل بھی مولوی کو بولنا. 365 دن میں 400 تقریریں ہو جاتی ہیں. کھانا اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جائے، ہے نا؟ پھر اوور باتیں ہو جائیں، پھر یاد نہ رہے، وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. اب ذرا سارے بول دیں سبحان اللہ. اتنی آہستہ سے بولیں گے سبحان اللہ. اب تک میں نے اپنے من کی بات کہی تھی، اب آپ کے من کی بات کر رہا ہوں. یہ مودی جی کا چینل نہیں ہے جو من کی بات ہوگی. ہاں بس یہ ہے کہ آپ کے من کی کیا ہے، آپ کے من کی بھی وہی ہے جو سب کے من کی ہے نا؟ میرے بھائی نے کہا حضور کا شجرہ پڑھنا ہے تو کم سے کم ذرا ڈھاٹے کھولیں، بغل سے ہاتھ نکالیں، محبت سے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے انہیں مدینہ دکھا دے، ہے نا؟
میں دیکھو جب ہاتھ کا اشارہ کروں نا تو سمجھ جانا مولوی داد نہیں سانس لینا چاہ رہا ہے. کیوں؟ آپ سبحان اللہ کہیں گے اسی آڑ میں سانس لے لوں گا. اللہ راضی ہوگا تو آپ کو نیکی ملیں گی، جب وہ آپ کو دے گا تو اتنا کریم اپنا بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. ہے بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. واہ 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 واہ، بہت ہے نا؟ تو پھر گور کے مدے کو پیسے لے جاؤ. کوئی آ رہا پیسے دینے تو ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی کی اکاؤنٹ کا گھر سک گیا ہو. مسئلہ کوئی نہیں ہے، ذرا بول دے سبحان اللہ. پھر وہی آقا بن کے نہیں، نوکر بن کے. نوکر بن کے دیکھو، ہم اگر 1,00,000 بار کہیں نا ہم حضور کے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک بار کہہ دیں یہ میرے، سبحان اللہ. کیا بات ہو محشر میں میں سجدے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. ہے میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ. ہے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. واہ واہ واہ، تصور کے ساتھ ذرا سارے بول دیں. اب نیچے والے بیٹھے رہے، یہ چیئرمین لوگ بول رہے ہیں بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سوچ رہا تھا تھک گئے ہوں گے 1 بجے، لیکن تھکے نہیں ہے، طاقت آ گئی ہے. بہت اچھے لوگ ہیں. پوری طاقت ذرا پیچھے والے لگاتے، بولتے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلہ یہ بھی ہے، امام اسٹیج پر نہ بیٹھے تو بھی امام کو نکالو، اور یہاں بیٹھ کے فجر میں نہ اٹھے تب بھی امام کو نکالو. امام مصیبت میں، یہاں بیٹھے تو نکال دیتے، وہاں لیٹ اٹھے تو نکال دیتے. جلسے ٹائم سے شروع کرو، ٹائم پہ ختم کر لو، فجر میں بھی اٹھ جاؤ، کل کی مزدوری بھی کر لو. اس سے اچھی کون سی بات ہوگی؟ اس لیے زیادہ لمبے جلسے کامیاب نہیں، اچھے پیغام زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. سرکار تاج الشریعہ اپنے پاس بھیڑ رکنے نہیں دیتے تھے، اور ایک بات کہتے تھے، جاؤ جا کے روزی تلاش کرو، اگر میرے پاس رہو گے تو حلال رزق بچوں کے لیے کہاں سے لاؤ. یہ فکر رکھیے، آپ روز اٹھیے، حلال روزی کمائیے، بچوں کو کھلائیے. ٹھیک ہے نا؟ اب جن کے دلوں میں عشق رسول کی شمع چل رہی ہے تیز والی، وہ بولتے میں چل کے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، سبحان اللہ. ہاتھ کا اشارہ کرو، سبحان اللہ بول رہی ہوں. نماز جنازہ کی نیت نہیں ہے تو تکبیریں پوری کر کے ہٹوں گا. ساتھ چھوڑ دیا کوئی توڑ دوں گا میں بھی. ٹھیک ہے، تقریر پوری ہو گئی ہے، آپ کی فرمائش پوری کر رہا ہوں. کمیٹی والے لوگ بیٹھے یہاں پہ، کتنے لوگ ہیں؟ 5 ہے. عشرہ مبشرہ ہے کیا؟ دل کا اشارۃ کاملہ. کتنے بھیا ہیں کمیٹی والے میں؟ کمیٹی والے بیٹھے سارے حاضر ہیں، اللہ سلامت رکھے. خدا کرے آج جلسے والے کہے جا رہے ہیں، قیامت میں حضور والے کہے جاتے ہیں. بابا سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اب ساتھ نہ چھوڑیں گے نا انشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے. جو بیچارے شامیانے کے ادھر بیٹھے ہیں نا، میں انہیں ڈبل مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے گدوں پہ بیٹھ کے، پنڈال کے نیچے کروٹ میں بیٹھ کے، بغل میں ہاتھ دے کے سنا ہے، انہیں مبارکباد پیش کرو. بیٹھنے کی جگہ بھی تنگ ہے، شامیاں بھی نہیں ہے، ٹھنڈ میں بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں شامیانے کا سایہ ہو نہ ہو، مدینے والے کے دامن کا سایہ ہے. بابا سبحان اللہ. آپ کو سلامت رکھے. ذرا بولتے سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، سبحان اللہ سبحان اللہ. متوشق کے بیٹے لبک نیک نام، لبک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے عدود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر.
نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، بس لگے اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، حضرت علامہ مفتی حماد حسین قبلہ، علماء اہل سنت، چشم دستار بندی، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ ایسا نعرے والا لا کے دکھا دو۔ میرے عزیز، دین بڑی دولت ہے، دین بڑی دولت ہے۔ ہمارا اسلام عصری تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں ماسٹر بننے سے منع نہیں کرتا، لیکن ہمارا دین یہ کہتا کہ پہلے آپ انسان بنیے۔ کیا بنیے؟ بولیں۔ یہ ادھر والا محلہ کافی خاموش ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ ہاں، میں ایک بات عرض کر دوں۔ کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں جلسوں میں گئے، جیسے گئے ویسے ہی آ گئے۔ اس کی ایک وجہ مولوی نہیں ہے، وجہ آپ بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کی محفل ہے، یہاں جتنے چھوٹے ہو کے بیٹھو گے اللہ اتنا بڑا بنا دے گا، اور یہاں جتنے اکڑ کے بیٹھو گے اللہ اتنا چھوٹا بنا دے گا۔ حضور کی محفل میں جب بھی بیٹھا کرو نا تو زمیندار بن کے نہیں، ٹھیکیدار بن کے نہیں، پردھان مکھیاں بن کے نہیں، حضور کے نوکر بن کے بیٹھا کرو۔ اور جب حضور کے نوکر بن کے بیٹھو گے تو بریلی کا امام کہتا ہے، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے۔ بھائی ان کے بھکاری بن کے بیٹھے، ان کے ترکی بھیک کا عالم تو یہ ہے، اگر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی نوازتا ہے تو وہ اپنی اوقات دیکھ کے دیتا ہے، جب مدینے والا دیتا ہے تو پھر بے حساب دیا کرتا ہے۔ حضور جب دیتے ہیں تو بے حساب دیتے ہیں، اور انہوں نے جسے بھی نوازا ہے نا تھوڑا نہیں دیا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں، میرے بھائی اعظم نے ایک بات کہہ دی، کہا کہ یہ ٹرینوں سے کم پلینوں میں زیادہ چلتے ہیں، تو میں ایک بات کہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہماری اوقات سائیکل بھر کی بھی نہیں تھی۔ یہ کڑوی سچائی ہے، ہماری اوقات سائیکل بھر کی بھی نہیں تھی۔ یہ کرسی تو کیا کوئی چوکھٹ پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا، یہ تو ان کی باتوں کی برکتیں ہیں کہ لوگ سر پہ اٹھا کے رکھ رکھے ہیں۔ بتاؤ، جس کی باتیں کرنے لگ جاؤ اتنی عزتیں ملتی ہیں، جس کی نوکری کرنے لگ جاؤ تو پھر اتنی عزتیں کتنی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سوچنے والی باتیں ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور یہ سب ان کی باتوں کی برکتیں، ان کے ذکر کی برکتیں۔ آج ہم دوڑ رہے ہیں نا، باتیں کر رہے ہیں، اس نے موبائل بنا دیا، اس نے ٹی وی بنا دی، اس نے ایل ای ڈی بنا دی، اس نے ایل سی ڈی بنا دی، اس نے ڈرون بنا دیا، اس نے فرعون بنا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں، سب سے بڑا کارنامہ میرے نبی کی تعلیم ہے، جس نے مٹی کے پتلے کو مکمل انسان بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چشم دستار بندی، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ کم لگائیے، وقت کم ہے، بہت زیادہ ہو گیا، ٹھنڈی راتیں، اتنی دیر بیٹھ گئے، یہ ان کی محبتوں کا شکریہ ہے، ورنہ اتنی رات تک تو کوئی ایک تسلا بریانی کے لیے بھی نہیں بیٹھتا ہے۔ ہاں، ایک تسلا بریانی کی باری آئے تو کوئی نہیں بیٹھے گا۔ حضور کی محبتیں ہیں جو اتنی رات تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور اٹھ کے بھی کیسے جائیں، ان کی محفل میں بیٹھے ہیں جن کا اپنا خود کا معاملہ یہ ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہاں کوئی آقا بن کے تو نہیں بیٹھا نا، نوکر بن کے بیٹھے نا، سارے نوکر بن کے بیٹھے۔ میں نے کہا بڑا کارنامہ میرے حضور کا ہے، جنہوں نے
ایک مٹی کے پتلے کو مکمل انسان بنا دیا ہے، مکمل انسان بنا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حافظوں کے پاس کیا ہے، مولاناؤں کے پاس کیا ہے، ہمارا بیٹا حافظ جی بنے گا تو کیا مل جائے گا؟ میں کہتا ہوں سنو، جنہوں نے انگلش میں بولا، انگلش میں روئے، انگلش میں پیشاب کیا، انگلش میں نہائے، آج وہ دنیا پہ آگ برساتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سنا، قرآن سیکھا، وہ دنیا میں آگ نہیں، خدا کی رحمت بن کے وہ دنیا میں ٹھنڈک پھیلانے کا کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھنڈک پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، ٹیکنالوجی جن کی مٹھی میں ہے انہوں نے کتنے ستم کیے، انہوں نے بارود بنایا، انہوں نے بم بنائے، انہوں نے انسانیت کو تباہ کرنے کے آلات بنائے۔ میں غلط نہیں تھے کہتا، اگر ان کے حالات دیکھنے ہیں تو فلسطین میں جا کے دیکھو، کتنے گھروں کو انہوں نے تباہی کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کیا، کتنے بچوں کو انہوں نے یتیم بنایا، کتنی عورتوں کی مانگ سے ان کا سہاگ چھین کر کے انہیں بیوہ بنا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس پاور ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس دنیاوی طاقت ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اگر عمر بن کے کرسی پہ بیٹھا ہے تو شیر بکری کو ایک جگہ کھڑا کیا گیا اور اعلان کیا گیا، جو ٹیکنالوجی والے ہوتے ہیں وہ بربادیاں پھیلایا کرتے ہیں، جو مصطفیٰ والے ہوتے ہیں وہ آبادیاں پھیلایا کرتے ہیں۔ ہاں بابا، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے حضرت، زندہ باد۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، یہ بات ذہن سے نکال دینا کہ تم دکھیارے ہو، تم لاوارث ہو، نکال دینا یہ بات ذہن سے۔ اس بات نے ہمیں بزدل بنا دیا، ہم بے سہارے ہیں، ہم لٹیرے، ہم لٹ گئے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، ہم تو وہ ہیں جس کا کعبے والا بھی وارث ہے اور خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے ہلکے میں نہ لینا کہ کوئی کچھ بھی کر جائے گا ہم مٹ جائیں گے، تم جو کر لو، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ کے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ہاں، آج دنیا دیکھ نہیں رہی ہے، وہ فلسطین کے بچے کی بات شاید آپ کو بھی یاد ہوگی، مجھے تو رات کو یاد آ جاتی ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اس نے بھاگتے ہوئے کہا تھا، اللہ اللہ اللہ۔ پیچھے کون تھے؟ بارود تھا، بم تھا، فوجی تھے، اسلحے تھے، لیکن اس بچے کی زبان پہ صرف اللہ تھا۔ اور ایک بچی نے روتے روتے کہا تھا، میں خدا کے پاس جا کے پوری دنیا کا حال بتاؤں گی۔ ہم مٹ رہے تھے، 57 ملک تماشا دیکھ رہے تھے، ہم فاقے سے تھے، عرب کے عیاش شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تھا میں خدا کو جا کے بتاؤں گی۔ جب ہمارے سروں سے چھتیں چھین لی گئی تھی تب عیاش اپنی عیاشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس بچی نے کہا تھا ہم تو پانی کو ترس گئے تھے، لیکن عرب کے عیاش شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس بچی نے کہا تھا میں خدا کے پاس جا کے بتاؤں گی ہم پہ کیا ستم ہوا ہے۔ شاید اس بچی نے جا کے بتا دیا کہ اب اللہ کا عذاب پلٹا ہے۔ میں نے دیکھا کچھ ڈھونگیوں کو کہ امریکہ کی زمین پہ اذان پڑھ رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بے غیرتو، کب تک چاپلوسی کرتے رہو گے؟ جب فلسطین میں بم گر رہے تھے تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ جب بچے تڑپ رہے تھے تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ جب بیوہ بنائی کئی عورتیں تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ جب بچوں کو یتیم بنایا گیا تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ اب آگ اللہ کا عذاب بن کے امریکہ پہ برسی ہے، تم اذانیں پڑھ رہے ہو۔ تمہارے جیسے لاکھوں اذانیں پڑھے آ کر کے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ خدا نے اعلان کر دیا کہ تم ظالموں کے ساتھ رہو، ہمارا کرم مظلوموں کے ساتھ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، چشم دستار بندی، زندہ باد، زندہ باد۔ چاپلوسی کی بھی حد ہوتی ہے یار، اپنی پارٹی کا نام بڑھانے کے لیے آج تم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کی آگ بجھا رہے ہو جسے رب نہیں بجھانا چاہتا۔ تم نے نہیں دیکھا جہاز ٹھنڈے پڑ گئے ہے؟
کتنے جہاز اللہ نے آگ کی نظر کر دی، بجھاؤ تم. اور عذاب صرف ایک نہیں ہے امریکہ میں، 2 عذاب ہیں اس وقت. ایک گرمی کا عذاب ہے اور ایک ٹھنڈی کا عذاب ہے. آدھا امریکہ برف سے مر رہا ہے اور آدھا امریکہ آگ سے مر رہا ہے. اللہ کے یہاں عذاب اگر وہ دینے پہ آئے تو برف سے تڑپا دے. وہ قادر مطلق ہے. اور مسلمانوں دل تھوڑا نہ کرنا، ایسے کتنے نمرود آئے اور چلے گئے. ہاں یہ زمینیں کھودتے رہ جائیں گے. اسلام کا پرچم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک اسلام کا پرچم لہراتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہاں رک کے ایک بات کہوں، شرط ہے ہمیں صحیح ہونا ہے. ہمیں صحیح ہونا ہے. کوئی قرآن کا ایک ورق پھاڑ دے تو پوری قوم کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے، اور لگنی بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کے ایک نقطے کی بھی توہین ہم گوارا نہیں کر سکتے. نقطہ تو کیا، جس جزدان میں قرآن رکھا جاتا ہے ہم تو اس کپڑے کی بھی توہین گوارا نہیں کریں گے. ہمیں تو ہمارے باپ نے بتایا بیٹے رحل پہ ٹھوکر نہ لگے. ہم نے کہا قرآن تو نہیں، کہا یہ قرآن نہیں لیکن اس پہ قرآن رکھا جاتا ہے. ہم تو اس لکڑی کا احترام کرتے ہیں جس پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے. لوگ ہمارے عشق کا اندازہ لگائیں گے ہمیں قرآن سے کتنا پیار ہے، ہم کتنا پیار قرآن سے کرتے ہیں. لیکن آپ سے تھوڑا سا سوال ہے میرا، ہم نے کہیں قرآن کی توہین تو نہیں کی؟ پوچھا کبھی اپنے آپ سے؟ ہے نا ہم حضرت 2 چیزوں میں رہ گئے، نعروں میں پوری قوم لٹ گئی ہے. 12ویں آ جائے تو کپڑے نکال کے ڈانس کر کے کہہ رہا سرکار کی آمد. بھائی یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ نہیں، لگاؤ نعرے. نعرے ہماری جان بھی ہیں، لیکن نعرے لگانے سے پہلے نا ظاہر اور باطن دونوں اچھے کرو، پھر اللہ تمہاری آواز سے نا نعرے کی باطل کے کلیجے پھاڑ دے گا. لیکن معاف کیجئے گا، کڑوی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ ہضم کر لیں ہم لوگ. ہم نے قرآن کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ یہ قرآن والے لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے گھر میں برات آتی ہے، برات جاتی ہے، قرآن والے یاد نہیں آتے. ابا مر جائے فوراً مولانا یاد آتا ہے. اماں مر جائے فوراً قرآن والے. تیجا آئے بھگونا کون کھائے؟ ہے نا مدرسے کے بچے. 40 میں آ جائے کون کھائے گا؟ ہے نا مدرسے کے بچے. کیوں تم نے قرآن والوں کو اتنا حقیر سمجھ رکھا ہے؟ پوچھیں ذرا اپنے آپ سے، ہم نے کوئی قرآن کی توہین تو نہیں کی ہے؟ پردھان بیٹا پڑھا لو جی، پڑھا لیے تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں. یہ جملے ہوتے تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں. ان حافظ جی کو دیکھ لو، 3000 ملنے. اگر دولت ہی اصل ہوتی نا تو ایک رات میں 50 لاکھ بھی جیب کاٹ کے مل سکتے. لیکن پتہ ہے کیوں ہے یہ پردھان ایسا کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ پردھان کے ابا نے جو تربیت کی تھی نا پردھان کی، انہوں نے بھی نا کوٹھی دکھائی بغل والی اور کہا تھا للہ اے نہیں میرے بیٹے مائک پہ بیٹھا دیا 5 منٹ نہیں بول پائے گا. توجہ کرنے تھوڑی سی، میں وہ شوق نہیں ہے شور مچانے کا مجھے بھی. آپ سنیں تو ٹھیک ہے، نہ سنیں تب بھی ٹھیک ہے. روز بولنا رہتا، ہوگا بھی نہیں ہے کہ آج ٹائم نہ ملا تو روٹی ہضم نہیں ہوگی، ہے نا. یہ ہمارے مولانا صاحب اور ان کے ساتھ کے لوگ گئے تو بس محبتیں ہیں، میں آ گیا. بھائی یہ مائک کیوں نکل لیا اس کا؟ تو غور سے سن لیں تھوڑی سی بات، توجہ کریں. ہم یہ جو مکھیا جی کہہ رہے ہیں نا جی پڑھا لیے بتیرے حافظ جی دیکھیں ہم نے بھی، ان کی بھی وجہ کیا ہے کہ ان کے ابا نے کہا تھا للہ یہ دیکھ رہا ہے یہ کوٹھی جو 2 منزل بنی ہے، ان کے پاس نا 10 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا. 10 سال میں انہوں نے 2 منزل بنائی ہے، للہ تجھے 3 بنانی. اب جب یہ سبق انگلی پکڑ کے ابا نے پڑھایا نا تو پھر مکھیا نے بھی کوٹھی بنا لی. دولت تو آ گئی لیکن دین نہ آ سکا.
ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں امیروں کے قصے سنائے, ہم نے کوٹھی والوں کے خواب دکھائے, ہم نے ٹھیلے سے لے کے بلڈنگوں تک کا سفر بتایا, ہم نے یہ بتایا مکھیا مکھیا کیسے بنا, زمیندار زمیندار کیسے بنا, ٹھیکیدار ٹھیکیدار کیسے بنا. یہ تو تم نے بتایا. کیا کہ اچھا ہوتا کاش تم نے بچوں کو ابو بکر کے قصے سنائے ہوتے, عمر کی باتیں بتائی ہوتے, نبی کے غنی کے قصے بتائے ہوتے, حیدر کرار کے عشق کے سبق پڑھایا ہوتا, کربلا والوں کی داستان سنائی ہوتی. آج تیرا بیٹا بھلے امیر بنتا نہ بنتا, مصطفیٰ کے در کا غلام ضرور بن جاتا, مصطفیٰ کے در کا فقیر بن جاتا. اور یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں کیا کہ قرآن والوں کے پاس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, چاہو پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لاؤ, میں اس قرآن کے حافظ کے سینے کی ایک آیت لے کے آتا ہوں, ساری دولت مل کر کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد علماء اہل سنت. مسلک اعلیٰ حضرت حاکم دستار بندی علامہ مفتی حماد مراد آبادی. گارنٹی ہے میری. کیا تول رہے ہو, کیا تول رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت آواز آتی ہے, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رکھے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جب تک ابا زندہ نیڑے کاٹ رہا, وہ مر گیا تو بیٹا کہہ رہا میرے ابا جنتی تھے. کیوں؟ غفوریہ نے بھی دیکھا, مجیدن نے بھی دیکھا, زندگی میں جسے اچھی شکل دکھائی نہ دی, مرنے کے بعد اسے جنت دکھائی دے گی. یہ ٹھیکے نہ لے, اللہ کے راز اللہ پہ چھوڑ. اگر وہ مردوں کے عیب چھپا کے نہ رکھتا تو قبر میں رکھنے کا کبھی حکم نہ ہوتا. اس نے جو مٹی ڈلوائی ہے نا منو, اس نے راز چھپائے ہیں, کا یہ راز اب قیامت میں کھلے گا. کیا کر کے آئے تھے, کیا چھوڑ کے آئے تھے. ہاں اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہہ رہا اس کے جیسی بلڈنگ بنانی ہے نہ. اپنے بچوں کو سبق پڑھایا کرو, بیٹے مشکل آئے تو اپنے رب کو آواز دو. وہ ہمارا رب اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, بندہ ایک بار کہتا یا رحمان, وہ 70 بار کہتا مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. لیکن ہم نے تو ہاتھ ہی وہاں پھیلایا جہاں ملنا نہیں تھا, اس کے آگے کبھی جھکے ہی نہیں. جو دے کے خوش ہوتا ہے, جو دے کے خوش, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں کی پردھانیوں کا تو یہی حال ہے. ایک بندہ پردھان بن جا, پورا محلہ اس کی بیٹھک میں بیٹھ رہا, کس لیے؟ خالی ایک کپ چائے کے لیے. بدھ آ گیا 150 روپے مل گئے بازار کے لیے, اور اگر سال بھر گھوم گیا تو ایک آدھ کالونی دے دی کہ کئی دن سے بیٹھ رہا, دے دو. ایک مکان کالونی کے کتنے 75,000. اور کوئی پردھان ہو تو برا نہ مانیو بھیا, میں بس کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, میں بس بتانا چاہ رہا ہوں. بھائی آپ کہیں بھی خالی بیٹھے, چلو میرے ہی دروازے پہ بیٹھ گئے, پردھان چھوڑو. میں نے آپ کو 2 چائےوں کے پیسے اگر دے دیے صبح سے شام تک, سچ بتاؤ اگر ہم محنت کرتے تو شام تک 2 ہی چائے کے پیسے کماتے. بولیں کتنا کما سکتے تھے؟ 100 چائے کا پیسہ ہم شام تک کما سکتے تھے, لیکن 2 چائے کے لیے ہم نے پورا دن برباد کر دیا. اب پھر کہہ رہے ہیں تیری نماز پڑھنے برکت نہ ہو رہی. ہو کہاں سے؟ صبح سے شام تک چغل خوریوں کی پٹریاں باندھ رہا, کدھر سے اللہ دے گا تجھے؟ ایک صبح سے شام ہو جاتی ہے. ارے چھوڑو جی, ان مولانا کی مت پوچھیو, ان کا انگوٹھا ہل گیا تھا نماز میں, اس کی ناک ہل گئی تھی, تو کدھر جھانک رہا تھا سجدے میں؟ بھائی جو پکے نمازی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, کچھ جاتے ہی نہیں, جو جاتے وہ انگوٹھے چیک کر رہے ہیں. ابے ہوگی نہ ہوگی, ان سے بہتر کون جانتا. جنہیں سبحانہ یاد نہیں وہ اماموں کا امتحان لیتے ہیں. قسم سے کہہ رہا ہوں, اگر کھڑا کر دیا نا, میں اگر کھڑا کر کے سورہ فاتحہ سن لوں, 99% لوگوں کی نماز نہیں ہوگی. لمٹ میں رہا کرو.
اگر ایک دو ٹائم کے سجدے کی توفیق ہو گئی ہے تو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے 4 سجدوں کی توفیق دے دی ہے، تو نکل کر گریبان اٹھا کے یہ مت کہ تو ظہر میں کہاں تھا، تو عصر میں کہاں تھا، بلکہ رو کہ مالک جیسے کر سکا ویسے سجدے کر گیا ہوں، خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، مالک تو کمی کریم ہے، ہمیں سجدے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، قیام ہم سے نہیں آتا ہے، لیکن تو کریم ہے، سنا کہ تیری بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، اتنا کہہ کے تو دیکھ خدا کی قسم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں اتنا سکون نہیں ملتا ہے جتنا اپنی خطاؤں پہ آنسو بہانے میں سکون ملتا۔ آبا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت، چشم دستار بندی، زندہ باد زندہ باد۔ نہ کرو یار، نہ کرو میرے بھائی، مرنا ہے ایک دن، مرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکریہ ادا کرو گے میں انہیں بڑھاؤں گا، اور تاکید کے ساتھ کہا بڑھاؤں گا انہیں، وہ بڑھائے گا، مگر ہم نے شکریہ ہی ادا نہ کیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سمجھے تھوڑا سا، اللہ کرے یہ بات ذہن میں اتر جائے، برا تو نہیں لگ رہا نا کسی کو، ہاں یاد رکھیے ڈاکٹر اگر ترس کھائے گا نا تو کوئی بھی زخم ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ مواد نکالنے کے لیے نہ دبانا پڑتا ہے، تھوڑا سا ہے مریض کو بھی تھوڑا تڑپنا پڑتا تب جا کے زخم سوکھا کرتے۔ ہم سے غلطی ہوئی ہے نا، ہم نے جلسوں میں بھی کانوں کے چسکے رکھے، ہم نے جلسوں میں دیکھا یار آواز کس کی اچھی ہے اسے بلا لو، ہے لہجے میں کون تقریر کرتا، چٹکولے بہت سناتا، یار پیٹ میں درد ہو گیا، یار تھکن اتر گئی، نا یہ جلسے مونڈ بنانے کے لیے نہیں، یہ جلسے تقدیر بنانے کے لیے ہونے چاہیے تھے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا ان نوجوانوں کو، حضرت یہ بچے کوئی لوٹا لے کے آ رہا ہاتھ دھلوانے ہمارے، کوئی بالٹی کسی کے ہاتھ میں تولیا ہے، میں کہتا ہوں خدا کرے یہ جذبہ ہر جوان میں پیدا ہو جائے نا تو دین کا پرچم خود بخود بلند نظر آنے لگ جائے گا۔ لیکن معاف کیجئے جو جلسہ کرا لیں وہ پورا سال پھر حساب دیتے گھومتے، جو کچھ نہیں دیتا وہ کہتا پچھلے سال کے جلسے کے پیسے کہاں بھی بتا بھورا، سنا 1700 بچ گئے تھے، کیوں تجھے چاؤمین کھانی؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری، جو کرتے نہیں وہ ٹانگ کھینچتے۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ہرن اللہ نے اس کو اتنی رفتار دی ہے کہ اسے کوئی چیتا کوئی شیر پکڑ نہیں سکتا، لیکن پکڑا کیوں جاتا؟ فرماتے ہیں وہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا ہے۔ آپ اگر کچھ کام کر رہے ہیں اور کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے پیچھے مڑ کے مت دیکھیے، اللہ کامیابی آپ کی مقدر بنا ڈالے۔ بابا زندہ باد۔ آپ نے اگر پیچھے مڑ کے دیکھ لیا کیا کہہ رہا ہے تو پھر آگے نہیں جا پاؤ گے، ہرن کی طرح مر جاؤ، ہرن کی طرح۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے خلاف لوگ نہیں لکھتے، ہمارے خلاف نہیں بولتے؟ کتنی بڑی بڑی ویڈیو بنائی ہیں خالی لوگوں نے مشہور ہونے کے لیے، اس کے خلاف بولو تو ہم بھی کچھ ہو جائیں گے، مگر میں نے کچھ نہیں بولا، میں نے کہا چل یار تیری روٹی میرے ذکر سے ہی چل رہی ہے تو چل تو میری بات کرتا رہے، کبھی کچھ نہیں مسئلہ۔ لیکن یاد رکھیے رزاق اللہ کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ خدا کرے کہ جس کی زبان سے 8 دن سے اللہ کا نام نہ نکلا ہو آج وہ بھی بولتے کون ہے، اور زور سے کون ہے؟ اللہ۔ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، محفل بڑی اچھی ہے، رات کے 12 بجے 12:15 بجے بھی لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے نا؟ اب تو سارے ہی بولنے لگ گئے نا، خدا چاہے تو پتھر بولنے لگتے ہیں، وہ ہمارا تمہارا محتاج تو نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ جذبات ہے، کیا کہنا چاہیے 10 سال بعد خدا کرے کہ ہر سال ہوتا رہے، آمین کو ہاں خدا کرے ہر سال یہ جلسے بھی بڑے ضروری۔ یار میں اگر اس پہ بات کروں تو پھر میرا موضوع ادھر سے ادھر ہو جائے گا، میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، خدا را پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ اس وقت تک روٹی نہیں نکلتی ان کے نام کی جب تک ابا مر نہ جائے۔ ہم اگر ولیمہ یا شادی کا کھانا بھی کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں حافظ جی کو بلا لو فاتحہ پڑھ جائیں گے، یہاں معلوم نہیں کیا اصطلاح ہے لیکن میں نے اکثر یہ فاتحہ پڑھ دیں گے، یہ عوامی اصطلاح ہے، حالانکہ لفظ ویسا نہیں جو میں بول رہا ہوں، میں فاتحہ پڑھ دیں گے۔ آئے امام صاحب نے بیچاروں نے پڑھا تو کہہ رہے چکھ لو،
فاتحہ کے بعد شادی میں کہہ رہا چکھ لو. چکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بس نمک مرچ کا پتہ چل گیا, چھٹی جائیے.